أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان بہت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ وہ انہی میں رہیں گے۔ بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ محمد فخر عالم
بادشاہ سجا وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا سرور کون و مکان سرور کون و مکان سرور شاہ دو جہاں سرور شاہ دو عالم بادشاہ سجا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جگہ بتلاؤ تو کیسے گم عرض کی جبریل نے گئے شاہ دیے محترم آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم تو سب سے بڑھ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم. وبرکاتہ. جویریہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، اور آہستہ آہستہ رمضان گزر رہے ہیں. آج 12واں روزہ ہو گیا. بالکل. عشرہ مغفرت میں ہم داخل ہو چکے ہیں. آج عشرہ مغفرت کا دوسرا روزہ ہے، اور دیکھتے دیکھتے جس طرح عشرہ رحمت ہمارے پاس سے چلا گیا، اس طرح عشرہ مغفرت بھی اب آگے کی طرف بڑھ رہا جا ہے. رہا ہے. مغفرت انسان کے لیے، انسان کے ایمان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کی زندگی میں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ایمان کو بھی زندہ رکھنے کے لیے مغفرت کی ضرورت بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اور ایک اور جگہ پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، پھر بھی وہ زندگی میں اپنی مایوسی کا شکار ہو، اداسی کا شکار ہو. تو ہمارے پاس یہ کتنا خوبصورت، کتنا بڑا آسرا ہے کہ ہمارا رب ہماری توبہ قبول کرتا ہے آخری سانس تک. لیکن اس آخری سانس کا جس طرح کل ذکر ہو رہا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ آخری سانس ہماری کب آ جائے. ہماری تقدیر میں وہ آخری وقت کب لکھا ہو اس کا علم نہیں. اس لیے کبھی کوئی ایسا گناہ نہ کریں یہ سوچ کر کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، اس لیے کہ بعض لوگوں کو توبہ کا وقت بھی میسر نہیں آتا. بالکل. اور جیسے کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ دوسرا عشرہ ہمارا شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے، تو ہم یہ دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے ہیں کہ اللہ پاک جو عشرہ گزر گیا اس میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی، جو بھی کوشش کی عبادتیں، تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ عبادتیں جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، جو ان کی تو رتی برابر بھی ہم عبادت نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر عبادت کا اس طرح سے حق ادا کر سکیں جس طرح کہ اسے ادا کرنے کا حق ہے، پورے دھیان سے، پورے اپنی وجود سے، اپنی دماغ سے، اپنے دل سے، اپنی روح سے. کیونکہ خالی فزیکلی عبادت نہیں ہوتی ہے، عبادت جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے. اور واقعی ہم لوگ عبادتیں تو کر ہی لیتے ہیں لیکن ہم اپنے اندر بدلاؤ نہیں لاتے. جیسے کہ ابھی عمران نے کہا کہ مغفرت 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 مغفرت، ہم معافیاں مانگ کے دوبارہ پھر وہی گناہ کرتے ہیں، پھر وہی کام کرتے ہیں جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں سے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم غلط طریقے سے پیش آتے ہیں، جن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہیں، یا جن کے ساتھ ہم نے وہ غلطیاں کر چکے ہیں کہ جس کا ہم سوچتے ہیں کہ شاید سامنے والا ہمیں معاف نہیں کرے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت ایسا مرہم ہے کہ وہ ہر دکھ کو، ہر تکلیف کو، غصے کو بھی کم کرتا ہے، غم کو بھی بھلا دیتا ہے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا انسان بھی تھوڑا نرم ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وہاں جائیں گے یا ہم اس سے معافی مانگیں گے تو ہم پہ غصے ہوگا، تو تھوڑا بہت برہم تو ہوگا، لیکن وہ چیز نہیں ہوگی کہ جب آپ نے اس سے زیادتی کی ہوگی اور اس کو وہ غصہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا. تو اللہ پاک سے معافی مانگے، ضرور مانگے، لیکن لوگوں سے بھی معافیاں مانگیں تاکہ وہ چیزیں بھی آپ کی ختم ہوں. اور اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ حقوق اللہ تو پھر بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو لوگوں سے بھی معافی مانگے، لوگوں سے بھی، کیونکہ جب آپ معافی مانگتے ہیں تو آپ کی روح پاک ہو جاتی ہے، جب ہماری روح پاک ہو جاتی ہے تو یقیناً ہماری استغفار ضرور قبول ہوگی. بالکل، کیونکہ رمضان کا اصل روح ہی یہی ہے. عبادت صرف جس طرح جویریہ نے کہا کہ صرف جسمانی مشقت کا نام نہیں. ایک جگہ ارشاد ہے کہ بہت سے ایسے نماز پڑھنے والے ہیں جو صرف اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور اس کے سوا ان کی نماز میں کچھ نہیں ہے. اور بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جو صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے روزے کا کوئی حاصل نہیں. اصل روزے کا حاصل یہی ہے کہ اس کی روح کو سمجھا جائے، اپنے آپ کو ان ساری برائیوں سے روکا جائے، اپنے دل کو اس راہ پہ لگایا جائے. بالکل. ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آئیں گے اور باقاعدہ اپنے پروگرام، اپنے عید رمضان کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہوں گے وہ فخر عالم ہوں گے، جن کا آپ گیم شو بھی دیکھ رہے ہیں ایکسپریس پر افطار کے کچھ دیر کے بعد. جی بالکل، رات کو لائیو شو کرتے ہیں وہ. تو آج فخر عالم ہمارے ساتھ ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا عید رمضان.
بے کس پہ کرم کیجئے، گردش میں ہے تقدیر، بھنور میں ہے سفینہ، گردش میں ہے تقدیر، بھنور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، ہے وقت مدد آئیے، بگڑی کو بنانے، بگڑی کو بنانے، پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، چھائی ہے مصیبت کی گھٹا، گیسوؤں والے، گیسوؤں والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، طوفان کے آثار ہیں، دشوار ہے جینا، بے کس پہ کرم کیجئے، سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت۔ جی اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے، ہم سب پہ کرم آمین۔ فرمائے۔ بڑی پرانی ایک نعت ہے، ہاں جی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حبیبہ صاحبہ یہاں موجود ہیں، ہمارے دونوں اسدین یہاں موجود ہیں، اور عبد القادر صاحب یہاں موجود ہیں، اور آج خاص طور پر انہوں نے تاکید کی ہے کہ جو بھی اللہ کا صفاتی نام ہوتا ہے، ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا نام رزاق ہوتا ہے، قادر ہوتا ہے، تو یہ نام عبد القادر، عبد الرزاق اس لیے کہ اللہ کے صفاتی نام ہے، اور عبد کا مطلب ہے بندہ، یعنی عبد الرزاق یعنی رزاق کا بندہ، قادر کا بندہ، تو یہ عبد القادر ان کا صحیح نام ہے۔ آج سے پہلے بھی اگر میں مسٹیک کر رہا تھا تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن عبد القادر جو بھی نام اللہ کا صفاتی نام ہے اس کے ساتھ اب ضرور لگایا کیجیے، صحیح کہا جی۔ آج سورہ توبہ کی جن آیات کی تلاوت کی گئی اس میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا گیا، اور خصوصی طور پر ابتدائی طور پر آپ کے ساتھ جو آپ کے جانثار تھے جو ایمان لے کر آئے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے حشرے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ارادے سے تجلی تک ہم نے بات کی تھی، اور پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد کچھ عرصے کے سلسلہ منقطع ہو گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ دوبارہ جو آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے کملی اوڑھنے والے آپ اٹھیے اور آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ تو وہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ سلسلہ جو وحی تھا وہ دوبارہ جڑ گیا اور آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے پھر لوگوں کو ڈرانا شروع کیا۔ اور یہ ابتدائی جو 3 سال اگر ہم بات کرتے ہیں اعلان نبوت کے بعد، وہ دیکھا جائے تو خفیہ اعلان نبوت کا دور تھا کہ جس میں آپ علیہ السلام نے اللہ کی جو بڑائی ہے، بزرگی ہے، وہ بیان کی، توحید کو بیان کیا۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی طرح خواتین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں حضرت خدیجہ ام المؤمنین، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں جوانوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام قبول کیا۔ غلاموں میں اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت زید بن حارثہ، انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، آگے چل کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی طرح زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، پھر یہ قافلہ آگے
جڑتا رہا اسی طرح. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے, اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون. پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دار ارقم کے حوالے سے جو ایک صحابی تھے ارقم بن ابی الارقم, وہ ایمان لائے. پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں حضرت صہیب رومی ابو ذر غفاری ہیں, اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچی ہیں حضرت ام الفضل, جو حضرت عباس بن مطلب جو ان کی زوجہ مطہرہ ہیں, وہ ایمان لائیں. پھر اسماء بنت ابی بکر. تو یہ مردوں عورتوں کا جو ہے وہ سلسلہ یہ جاری رہا, اور یہ اس طرح جو ہے ایک جماعت تیار ہوئی. پھر 3 سال کے بعد اللہ کی طرف سے ابھی دوسرا جو ہے وہ دعوت کا دور شروع ہوا, اور جس میں حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اب آپ جو ہے اپنے قبیلے اور کنبے والوں کو ڈرائیے. تو پھر آپ علیہ السلام نے, آپ کو یاد ہے بڑا مشہور واقعہ ہے, کوہ صفا پہ آپ جو ہے چڑھے, اور اس موقع پر آپ نے سب کو جمع کیا کہ اے جماعت قریش. اور آپ نے جو ہے جب اعلان کیا تو آپ نے جو ہے وہ بنو عدی قبیلے کے, بنو کعب قبیلے کے, اسی طرح بنو فہر قبیلے کے لوگوں کو آپ نے اکٹھا کیا, اور سب لوگ جمع ہوئے آپ کی آواز پہ. اور جو خود نہیں آ سکا تو اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ بھئی کیا آپ علیہ السلام اعلان فرمانے والے. اور آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے اور وہ تم پر عنقریب حملہ آور ہونے والا ہے, کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے, چونکہ ہم نے آپ کو سچا, صادق اور امین پایا. اور اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شروع کا جو 40 سال کا جو دور گزرا ہے, تو اس میں آپ علیہ السلام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کا نقشہ کھینچا ہے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم, اور جس میں نعت کے اشعار میں بھی آپ نے اس کا ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام صلہ رحمی کرنے والے ہیں, رشتہ داریاں نبھانے والے ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا ناتوا کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, ناداروں محتاجوں کو کما کر دینے والے. اور اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی مہمان نازی کرنے والے, اور رائے حق میں جو ہے وہ ڈٹے رہنے والے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا سلسلہ رہا. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں حلف الفضول کا بڑا اہم واقعہ, اس کو میں تھوڑا ٹچ کرنا چاہوں گا, جو 15 سال کی عمر میں پیش آیا کہ جب اشراف قریش نے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت ہوتا یہ تھا کہ باہر سے جو قافلے آتے تھے تجارت کی غرض سے, تو ان کو وہاں پر جو راسکلز آف سوسائٹی ہوتے ہیں ہر دور میں, ہر علاقے میں جو بدماش قسم کے, غنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے یا ان سے ہتھیار لیتے تھے, قیمت نہیں دیتے تھے. تو اب یہ بڑی پریشانی آ رہی تھی تجارت کے حوالے سے, تجارت پیشہ افراد کو. تو اور بھی مسائل تھے, اس سے پہلے جنگ فجار بھی ہوئی تھی. تو اس موقع پر ایک معاہدہ ہوا جس میں جو ہے وہ 3 فضل نام کے آدمی تھے, جن کے ناموں میں فضل شامل تھا, اور وہ اشراف قریش میں سے تھے. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے, چونکہ آپ اگر ہم بات کرتے ہیں بنو ہاشم خاندان قریش قبیلہ, پھر حضرت عبد المطلب, تو پہلے ہی آپ ماشاءاللہ نیک نامی تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے شروع سے آپ کو صلاحیتیں دی تھیں, تو آپ بھی اس پیکٹ میں شامل تھے, اور جس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو ہے وہ جو مظلوم ہے اس کو حق دلایا جائے گا. اور آپ علیہ السلام اس بات پہ فخر فرماتے تھے کہ میں 15 سال کی عمر میں, جوانی کی عمر میں, بالکل لڑکپن کے دور میں آپ علیہ السلام اس میں جو کہنا چاہیے مظلوم تھے, اس کمیٹی کو جس میں جو ہے وہ یہ طے ہوا تھا کہ مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا, میں شامل تھا. اور اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, ایک موقع ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ابو جہل نے میرا مال چھین لیا ہے اور مجھے اس کی قیمت بھی نہیں دے رہا وہ. تو آپ علیہ السلام اس کے ساتھ گئے اور جا کے جو ہے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دیے. ابو جہل جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا یا تو تم اس کا مال واپس کرو, یا تم اگر خریدنا چاہتے ہو قیمت دو. اور ابو جہل پہ اس وقت روب طاری ہو گیا, وہ فوراً اس نے مال لا کے واپس کر دیا. تو یہ دیکھیں آپ, یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو جب اس وقت آپ علیہ السلام نے جب کہا تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نے آپ کا نبی برق پایا, ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو ایک اللہ ہے, وہی بندگی کے لائق ہے, اس کی تم بندگی کرو, ایک اللہ کو اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو, میں اس کا رسول ہوں, میری رسالت پر ایمان لاؤ, اور ایک آخرت کا دن ہے جب تمہارے سے دنیا میں کیے گئے اعمال کے بارے میں باس پرس ہوگی, تم اگر ایمان لے آئے تو تم نجات پا جاؤ گے, ورنہ تم پر عذاب آئے گا. اس موقع پر جو ہے وہ ابو لہب جو آپ کے چاچا اس وقت تھے وہ موجود تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ گستاخی کی اور کہا کہ تبا لک اے محمد لہٰذا جماعتنا, اے محمد کہ آپ نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا ہے. چونکہ ان لوگوں کے اندر جو آباء و اجداد کی جو پیروی تھی, جو ہم نے اس سے پہلے بات کی, جو ریسزم ہے, یہ نیشنلزم ہے, جو نسل پرستی ہے, اسی طرح قومیت پرستی میں بہت تھی. ہم سب کے ساتھ بھی ہے صاحب کہ ہم بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کو کہیں کہ اپنے بزرگوں کا خاندانی رسومات کو چھوڑنا, خاندانی رسومات, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے کیا بات کر دی. تو ہم تو وہی والی بات ہے, ان کا جو تھا شیوا ما وجدنا علیہ آبانا, جو ہم نے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے پائے وہی کریں گے ہم. تو جبکہ قرآن نے کہا ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں, اگر وہ راہ سے بھٹکے ہوئے پھر بھی تم ان کی پیروی کیے جاؤ گے. تو خیر جب یہ گستاخی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا تبت یدا ابی لہب, کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے, ابو لہب تباہ برباد ہو, اس کا نام و نشان نہ رہے. اور وہ دیکھا آپ نے وہ آیت نازل ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ہوا کہ تیسرا جو دور ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں دعوت کا دور شروع ہوا, وہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا فاصدع بما تؤمر وارنا المشرکین, کہ بھئی آپ مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے, اللہ کا آپ جو پیغام ہے کھول کر بیان کیجیے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کفار کی طرف سے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد المطلب جو دادا کا نام تھا, اب تو بندے کو کہتے ہیں, تو اب اس وقت یہ نام کس طرح رائج تھا؟ عبد المطلب مطلب اب مطلب کا بندہ, تو اس وقت تو اسلام نہیں آیا تھا, تو عبد المطلب کی کا کیا بیک گراؤنڈ؟ جی اصل میں ہم ساری بات یہ کرتے ہیں کہ عبد یقیناً جو ہے وہ دیکھا جائے تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے,
ٹھیک ہے نا. تو وہ نام کچھ تھے وہ شروع سے وہ رائج چلے آ رہے تھے. تو آپ علیہ السلام نے بعض جو ہے وہ نام تبدیل بھی فرمانے والی بات ہے. تو لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نام کسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے والی بات. جیسے حارث نام تھا حضرت خدیجہ علیہ السلام کے پہلے شوہر سے جو اولاد تھی ان کا نام حارث تھا. حارث بھی مسلم نام ہی. تو بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ تو عقیدہ جو ہے توحید کا وہ اپنی جگہ برقرار ہے, سب اللہ کے بندے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ نام جو شروع سے چلے آ رہے تو اسی نام سے مشہور تھے وہ. اور آپ علیہ السلام کے جو دادا ہیں بیسیکلی بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب آپ علیہ السلام 8 سال کی عمر کے تو اس وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا. 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا سایہ اٹھ گیا تھا اور 8 سال کی عمر میں جو ہے ان کا دادا کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا. پھر ابو طالب جو ہے ان کی آپ زیر کفالت زیر پرورش آئے تھے. اور یہ جس طرح عبدالقادر صاحب نے کہا کہ اپنے بزرگوں کے دین کی اور ان کی پیروی کرنا جو ہے وہ ہم سب پہ جو ہے وہ ایک طرح سے ہماری جینز میں ہوتا ہے, اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس سے آپ ہٹ کے سوچیں. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں جویریہ کہ ہمیں ریسرچ نہیں کرنی پڑی, ہمیں بھاگنا نہیں پڑا, اس کے لیے اسٹرائیو نہیں کرنا پڑا, اس کے لیے پرسوٹ جو تھا وہ ہمیں نہیں کرنا پڑا, اس لیے کہ ہمیں بزرگوں کی طرف سے ہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین ملا جو کہ بڑی بڑی اسٹرگل کے بعد اور بڑی بڑی کوششوں کے بعد جو ہے وہ ملتا ہے. اور یقیناً ہم بڑے خوش قسمت ہیں. پتہ نہیں اگر ہم کسی اور گھرانے میں پیدا ہوتے جو کہ مسلم نہ ہوتا تو ہمارے لیے شاید اس طرف آنا, ہمیں شاید یہ دین آگہی جو ہے وہ اس وقت ہم تک پہنچتی نہیں ہے, نور ہدایت. تو کتنی تکلیف دہ بات تھی کہ ہماری ساری زندگی جو تھی وہ اندھیروں میں اور تاریکیوں میں گزر جاتی. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, واپس آئیں گے اپنی عہد رمضان کی ٹرانسمیشن کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر. اور ایک اور بات کہ آپ کو ہمارے جو آنے والے گیسٹ ہیں اگر ان سے کوئی سوال کرنا ہے تو واٹس ایپ پہ جو نمبر واٹس ایپ کا جو نمبر ہمارے یہاں ڈسپلے ہو رہا ہے جو کہ ہے 0300222167, آپ اس پہ واٹس ایپ پہ ان کو میسیجز ریکارڈ کرا سکتے ہیں. فخر عالم صاحب آنے والے ہیں اور اسی طرح سلسلہ آگے بھی چلے گا. عہد رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. رمضان المبارک کے متبرک دن ہیں اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں نعت خوانی کی محفلیں نہ سجائیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے پاکستان کے بہترین نعت خواں آپ کے سامنے نہ پیش کریں, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کانوں میں نعت رسول مقبول کے خوبصورت سروں کو نہ صرف اپنے دل میں اپنی روح میں بلکہ اپنے پورے وجود میں بسائیں. میں آج مجھے نہیں معلوم تھا سیریسلی کہ آج کا رن ڈاؤن کیا ہے اور آج ہمارے کون سے مہمان یہاں آنے والے ہیں, اور جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں اتنا خوش ہوں جویریہ. بالکل میں بھی بہت خوش ہوں کیونکہ میں آج تک ان سے نہیں ملی تھی. آج مجھے شرف حاصل ہوگا کہ میں ان سے ملوں گی. میں یوٹیوب پہ ان کی اکثر نعتیں سنتی رہتی ہوں. نعتیں سنتا ہوں, پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں ایک نعت در نبی پہ پڑھا رہوں گا, پڑھنے کی جسارت بھی کی تھی میں نے. مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں یہ نہ کرتا, اس لیے کہ اتنے بڑا نام ہمارے سامنے جس نے واقعی یہ پڑھا ہے یہ اس نعت کو. ذوالفقار علی حسینی کی میں بات کر رہا ہوں. ذوالفقار علی حسینی نے 90 کی دہائی میں نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد ان کی نعتیں اتنی مقبول ہوئیں کہ باقاعدہ منسلک ہو گئے ایک سرکاری چینل کے ساتھ. پاکستان میں کون سا نعت سننے والا ایسا ہوگا جس نے ان کی نعتیں نہیں پڑھی ہوں گی, سنی ہوں گی. اور میں ذاتی طور پر ایک ان کا بڑا خوبصورت کلام یہ پڑھتے ہیں, آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. کمال کی ادائیگی ہے, دل سے ایسے پڑھتے ہیں کہ سوز دل میں اتر جاتا ہے. بس میں زیادہ وقت نہیں ضائع کروں گا, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے میں ان سے باتوں میں جو ہے آپ کا وہاں صرف کروں. میں بہت عزت کے ساتھ, بہت پیار کے ساتھ اور بہت ہی خوشی کے ساتھ دعوت دیتا ہوں ذوالفقار علی حسینی صاحب کو, تشریف لائیے. ذوالفقار بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت خوش آمدید, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. نعت خوانی میں ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے نام آئے, کچھ اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا نام ابھی بھی زندہ ہے, اور کچھ ماشاءاللہ حیات ہیں, اور لامیہ ان کا سایہ سلامت رکھے. اور آج کے کنٹمپریری جو آج کے اہم اثر جو نعت خواں ہیں ان میں یقیناً آپ کا نام سر فہرست نعت خوانوں میں آتا ہے. آپا یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپا کی نعتیں سنتے ہوئے ہم سب بڑے ہوئے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی آپا کو دیکھ کر, اور سرپرائز تھا میرے لیے جب بھی آ کے پتہ چلا کہ آپ یہاں موجود ہیں. ماشاءاللہ جی مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج
کافی دن کے بعد آپ سامنے بیٹھے. ویسے تو محفلیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ, جی جی لیکن یہ میرے پسندیدہ نعت خواں ہیں یہ. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اضافہ کرے, خوبصورتی میں اضافہ کرے ماشاء اللہ. لیکن ہم سب سے پہلے آغاز جو کرتے ہیں باقاعدہ نعت خوانی کا, وہ ہماری ام حبیبہ صاحبہ. سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی, سلام فخر موجودات فخر نو انسانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ, تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید امن تذکر جیرانی بیزی سلامی, امن تذکر جیرانی بیزی سلامی. ما زجتا دم انجرا من مقلت بزم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
माशाल्लाह माशाल्लाह, और हम चाहेंगे कि ये समा यूं ही यही चलता बना रहे, रहे। लेकिन ये समय के जो है सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले मैं, क्योंकि बहुत कम हुआ है कि ज़ुल्फ़िकार साहब को किसी ने यहाँ बात करते हुए देखा हो या उनके बारे में ज़्यादा जाना हो, हमने हमेशा आपकी नातख़्वानी, मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपने कब से शुरू किया और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जी, मेरी पैदाइश कराची ही की है और कराची से ही मेरा ताल्लुक़ है। और आपने सही फरमाया कि 92 में मैंने पहली मरतबा PTV से आगाज़ किया और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। उससे कबल मुकाबलों में मैं हिस्सा लेता रहा। फिर 92 के बाद बाकायदा फिर महफ़िल नात का सिलसिला शुरू हो गया और वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। आपके वालिदैन में से भी किसी कोई शौक़ था या उनकी एनकरेजमेंट आपको मिली? जी बिल्कुल, मेरे वालिद समा पढ़ा करते थे और मेरी बड़ी सिस्टर जो थी वो बहुत अच्छा मिलाद पढ़ा करती थी और शायद आप जानती हो शाजिया जो मेरी बहन है वो भी बहुत अच्छा मिलाद पढ़ा करती थी। तो मुझे उन लोगों को देखकर नातख़्वानी का बचपन में शौक़ हुआ और फिर ये सिलसिला माशाल्लाह आज तक है और इसी नातख़्वानी के हवाले से और इसी के सदक़े में पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह घूमने को मिली और आना जाना अभी तक है। आपने अहले बैत की शान में भी पढ़ा, आपने नात रसूल मकबूल भी पढ़ी, आपने हमद भी पढ़ी। आपको इन तमाम अपनी नातों में कौन सी आपकी ऐसी है जो आप कहें कि हाँ ये आपकी पहचान बनी? जी बहुत सारे कलाम है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिस्से में आए हैं, लेकिन दर नबी पर पढ़ा रहूँगा। वाह वाह, वो कलाम पढ़े ही रहने से वो तो काम मैंने होगा। देखा है कि अक्सर लोगों की कॉलर ट्यून होती है, जो है ना वो फ़ोन करते हैं तो दर नबी पे पढ़ा रहूँगा जो है। और हम भी एक मेरी बहुत मशहूर हुई, हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम, अदीब रायपुरी साहब का कलाम। फिर मनाक़िब में ये मनक़बत जो आप फरमा रहे हैं, आया ना होगा इस तरह हुस्न शबाब रेत पर, इससे भी बहुत पजीराई अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुई। बिल्कुल, अब इंशाल्लाह अभी हम क्योंकि आपसे हम नहीं चाहते कि बीच में कोई ऐसी ब्रेक आए जिससे ये जो है ये समा जिस तरह तो मेरे ख्याल है पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बाद हम जब एन होंगे तो आपकी नात से ही एन होंगे। जी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, देखते रहिएगा अहद रमज़ान। हाजिर हैं हम मेरे अल्लाह, हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम, हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम, हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम, हाजिर हैं हम। निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम, हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम। सुभान सुभान, बहुत हो बहुत हो बहुत हो। कितने अरसे पहले ये नात आपने पढ़ी थी और ये कितने अरसे में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई? ये हम इमरान भाई मैंने तकरीबन 2010 में अच्छा ये पढ़ा और ये एजाज़ भी हासिल है कि तब्दीली ग़िलाफ़ ख़ाने काबा के मौके पर अच्छा सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से जो वीडियो शूट की जाती है उसमें कई मरतबा उस वीडियो के बैकग्राउंड में मेरे इस कलाम को शामिल किया अच्छा, गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी ये बात सुनकर कि हाजी बताते थे कि मक्के की गलियों में आपकी आवाज़ें, वो जो ऑडियो शॉप होती हैं वहाँ पर बुलंद होती हैं, हमने सुनी हैं। तो एक बेयकीनी की कैफियत भी होती थी,
لیکن جب میں گیا حج پر تو میں نے وہاں خود مکے کی گلیوں میں اپنی ہی آواز سنی, تو وہ بڑی ایکسائٹمنٹ اور بہت خوشی کی بات تھی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. آنے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کوئی واٹس ایپ پہ اگر میسج کرنا ہے فخر عالم صاحب کو, تو نمبر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے, تو اس پہ آپ میسج کیجئے تاکہ ہم اپنے مہمان سے آپ کی یہاں بات بھی کرا سکیں ویڈیو کال کے تھرو یا ویڈیو میسج کے تھرو. دیکھتے رہیے عہد رمضان. جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہمارے عہد رمضان کی ٹرانسمیشن کا رنگ بالکل بدلنے والا ہے, اس لیے کہ انرجی کا گراف کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. اس وقت ہمارے جو مہمان ہیں ان کو دیکھ کے مجھے ہمیشہ ایک مرکری یعنی پارے کا جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے. ہاں, کیونکہ وہ ٹک کے نہیں بیٹھتے, ان کے اندر اتنی انرجی ہے کہ وہ پھونک مارتے ہیں تو ڈرنک پر اور وہ انرجی ڈرنک بن جاتی ہے. مطلب ایسے طرح کی ان کے آج کل ان کا ایکسپریس پہ 11 سے 1 رات آپ شو دیکھ رہے ہیں, گیم شو ایزی ڈیل کے نام سے, اور میں نے سنا ہے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں آج کل یہ گیم شو. پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کے قریب فالوورز ہیں. یہ عجیب بات ہے, نئی چیز لے کر آتے ہیں ہر دفعہ کوئی. ہاں, وہ بالکل نیا کانسیپٹ لے کر آتے ہیں. ریپ اور بھنگڑے کا جو ایک فیوژن تھا وہ لے کر آئے تو ایز اے سنگر تھے, پھر ہوسٹ بنے, پھر ان کو پھر وہاں آرام نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ چلو اب فلم میں کام کیا جائے. فلم میں ایکٹنگ کی, 1988 میں ان کی فلم آئی تھی ویری گڈ دنیا ویری بیڈ لوگ. اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ اب کیوں نہ پائلٹ بن کے دنیا کا سفر کیا جائے, اور 28 دنوں کے اندر انہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا. بالکل. اور ایک اور بات بھی کہ جب بھی پاکستان میں کوئی مشکل وقت آیا ہے تو فنڈ ریزنگ کے لیے سب سے آگے رہے ہیں. بالکل. ہاں, فلم 1998 میں آئی تھی. 88 بول دیا تھا میں نے, اچھا جی 98 میں آئی تھی, بہت پہلے چلا گیا تھا. تو جناب اس وقت ہم دعوت دیں گے, آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کی بات میں کر رہا ہوں, بھنگڑا پاؤ. جناب تشریف لاتے ہیں فخر عالم صاحب, فخر عالم بھائی. سر جی, واٹس کیپنگ یو بزی ناؤ ڈیز؟ میں مسلسل مصروف رہنے والا آدمی. بالکل, وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آج کل کیا ہے. آج کل رمضان ہے, رمضان میں مصروف ہیں ہم لوگ سارے کے سارے, اور موجودہ حکومت پہ تنقید کرنے پہ مصروف ہیں سارے کے سارے. آج کل ایسے ہی وقت گزر رہا ہے ہم سب کا. کیوں, صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ہاں, اکثر لوگ کہہ رہے ہیں پرانا پاکستان ہی لوٹا دو. دنیا کا سب سے آسان کام ہے دوسرے پہ تنقید کرنا, اور سب سے مشکل کام ہے اپنی اصلاح کرنا. تو ہم جو آسان والا کام ہے بڑا اچھا کرتے ہیں, بیسٹ. بالکل درست بات کی آپ. تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے دوسروں پہ تنقید کرنا. بالکل. یہ تو ہمارے لیے دوسرے لوگ ہیں نا ہم پہ تنقید کرنے کے لیے. یقیناً ہوں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہم پہ تو بہت, ہم تو ہیں ہی بنے ہی تنقید کے لیے ہیں. اداکار برادری. تو ایزی ڈیل کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ جی بہت اچھا جا رہا ہے. ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر ہم نے یہ پاکستان کا تاریخ رقم کرنے والا اپنی نوعیت کا سب سے پہلا جدید ترین گیم شو ہے. ایسا کیا, کیونکہ دوسرے گیم شوز جو ہوتے ہیں اس میں دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ پاکستان تم سب جیتو, مگر پاکستان کیسے جیتے جب سارے پاکستانیوں کو برابر کھیلنے کا موقع ہی نہ ملے. جب صرف آپ اسٹوڈیو کے اندر ہی موجود آڈینس کو کھلائیں گے نا تو باقی سب کو تھوڑی موقع ملتا ہے کھیلنے کے لیے. تو ہم نے اس لیے ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کیا جس کے تھرو ہم ریئل ٹائم میں براہ راست آپ سے سوال پوچھتے ہیں ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر, اور آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنے موبائل فون کے تھرو جواب دیتے ہیں ریئل ٹائم میں, اور ہم اسی وقت جو ہے ونر جو ہے اس وقت اناؤنس کرتے ہیں. اور اسی وقت تو فخر بھائی یہ تو صرف ریسٹرکٹڈ ہو گیا اسمارٹ فون ہولڈرز کے لیے. سوری, یہ تو صرف ان کے لیے ہوا جو اسمارٹ فون ہولڈرز ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس اسمارٹ فونز آپ کے اس وقت پاکستان کے اندر جو آفیشیل نمبر ہے وہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب ہو گئے ہیں. فرام دیٹ فار, ٹھیک ہے نا. اس میں بیسک گرے اینڈ آفیشیل مارکیٹ دونوں کے جو ہیں وہ ہیں. سو آپ سوچ لیجئے کہ اچانک 200 لوگ جو اسٹوڈیو میں ہیں وہاں سے آپ اچانک تقریباً 1.5-2 کروڑ لوگوں کو ریچ کر سکتے ہیں. سو دیر از اے ہیوج. اور یہ انٹرنیشنلی بھی آپ اس میں مطلب جو پاکستان سے باہر ہیں ایپ تو آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں. ایپ آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹی وی کا سگنل آ رہا ہے جو ہم سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ پھر کھیل سکتے ہیں. کیسا رسپانس مل رہا ہے فخر؟ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. ہم نے 9 دن کے اندر 50,000 سے زیادہ ڈاؤن لوڈز کیے ہیں. کل رات کو ہم لوگ تقریباً 62,000
प्लेयर्स जो थे वो एक साथ खेल रहे थे कल रात को, जो कल रात की हमारी ब्रॉडकास्ट। क्या है आपका जो आपका प्राइस मनी क्या है, या आपके जो बहुत सारे इनामात हैं, मुख्तलिफ नौइयत के इनामात हैं हमारे पास। कैश इनामात भी हैं, मोटरसाइकिल्स भी हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनर्स भी हैं, DVD प्लेयर्स भी हैं, वॉशिंग मशीन्स भी हैं, दुबई का रिटर्न टिकट भी है, करीम के क्रेडिट्स भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शामिल हैं और वो रोज़ाना हम दे रहे होते हैं। रोज़ाना बहुत से लोगों को सो कॉल्ड प्रिविलेज क्लास है, उसके लिए क्या मोटरसाइकिल, लेकिन मोटरसाइकिल मैं जानता हूं कि यहाँ कितने लोगों की मोटरसाइकिल बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल है। और ट्रांसपोर्टेशन जो कम्यूट करने के लिए गाड़ी, बच्चों को घर तक पहुंचाना, ले जाना लाना, घर के काम करना, वो करना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो या लोगों की बड़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया वैसे दिमाग में, किसके आया था? टेक्नोलॉजी जवेरिया, टेक्नोलॉजी का जमाना है, जिद्दत का जमाना है, ठीक है ना। हम जब तक कि टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, गलत काम के लिए ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए, जो कि गलत काम के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है उसमें हम लोग बड़े फराग दिल हैं। लेकिन ये हमने क्योंकि सवाल जवाब हम बहुत सारे जो हैं वो इस्लामिक हिस्ट्री से सवाल करते हैं, कुरान के हवाले से सवाल करते हैं, जियोग्राफी के हवाले से करते हैं, तारीख के हवाले से करते हैं, साइंस के हवाले से करते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो बुनियादी तौर पे ये तमाम घर पे फैमिलीज़ के लिए एक मौका फराहम किया जा रहा है कि वो बैठ के देखें। एजुकेशन की एजुकेशन है, पार्टिसिपेशन की पार्टिसिपेशन है, रियल टाइम में आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक खेल है जिसमें हम लोगों से बात करते हैं, तो उनको फ़ोन पे लेते हैं हम लाइव। जब एक जीतता है विनर, उसको फ़ोन पे कॉल करते हैं और उसको कहते हैं मेरे पीछे दरवाजे हैं खेलने हैं। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो अक्सर जवाब, मैं पूछता हूँ कितने लोग खेल रहे हैं घर में, तो कल रात को हैदराबाद से हमारी एक बहन जो थी वो खेल रही थी। मैंने कहा आपके घर में कितने लोग खेल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया 20 लोग खेल रहे हैं। तो मैंने कहा एक ही घर में 20 लोग खेल रहे हैं। मैंने कहा 20 मतलब अपने अपने फोन में, कहते जी बिल्कुल, लेकिन ये एक जो चीज डिफरेंट है वो ये है कि हम लोग सब एक ही टीवी के सामने बैठे हुए, वरना सब अपने अपने मोबाइल फोन में अपने अपने कमरों में होते थे। तो देर ऑल प्लेइंग टुगेदर, कि वो फैमिली कह रही है कि अच्छा यार अगर मैं नहीं जीता तो तू जीत गया, तू नहीं जीता तो तू जीत गया, तू नहीं जीता। सो इट्स अ फैमिली एफर्ट दैट इज गोइंग ऑन। सो इट्स अ वेरी, क्या ऐसा हो सकता है कि अभी आप हमारे से शो में बैठे हुए हैं, तो क्या हमारे शो में बैठ के गेम खेल यार सकते बल्कि हैं? आपके शो में आया हो ना, तो इससे पहले कि हम शो को आगे लेकर चले आहिस्ता आहिस्ता, मुझे पता है आप लोगों को रोजा लग रहा होगा, मुझे तो लग नहीं रहा, मुझे तो ट्रक की तरह आगे लगा हुआ है इस वक्त। लेकिन आप एक कर लेते हैं कि तमाम लोग जो घर पे इस वक्त ये बेहतरीन ट्रांसमिशन देख रहे हैं, बट बाय द वे जबरदस्त ब्रॉडकास्ट, वेरी वेरी नाइस, जबरदस्त आप लोगों का काम चल रहा है। तो तमाम वो लोग जो इस वक्त यस मस्ट बी अप्रिशिएटेड। और मुझे पता है, ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, बिफोर मैं अगली बात में जाऊँ, कि ये कितना मुश्किल काम होता है रमज़ान की ट्रांसमिशन करना। सो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू। तो पाकिस्तानियों, तमाम लोग जो आप लोग घर पे मौजूद हैं, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो इजी डील्स की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए अभी। गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और ऐप iOS ऐप स्टोर के ऊपर आईफोन के लिए अवेलेबल है। ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है। तमाम वो प्लेयर्स जो रोजाना हमारे साथ खेल रहे हैं और आपके पास ऐप मौजूद है, तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वक्त 4 बज रहे हैं। 5 बजे हम आपकी तरफ सवाल यहाँ से, बल्कि इमरान और जवेरिया खिलाएंगे आज आप लोग। चलिए तो और मैं देखूंगा, ठीक है ना। तो जनाब जितनी देर हम ब्रेक में जाएं, इतनी देर आप ये इजी डील की ऐप अपने स्मार्टफोन्स पे, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर, और अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर पे जाके, क्योंकि मैं आईफोन यूज़र नहीं हूँ इसलिए आप उस पे जाइए और इजी डील की ये ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। सवाल हम आपसे पूछने करेंगे 5 बजे। तो आज हमारी जो ऑडियंस है, जिनसे हम जिस तरह हम जानते रहो कि ऑडियंस थी, वो एक लिमिटेड ऑडियंस होती थी जो हमारे सामने होती थी, आज हमारे साथ 62,000 लोग साइमल्टेनियसली खेल रहे होंगे। तो गेट रेडी टू विन द बिगेस्ट प्राइजेस। इंशाल्लाह हम आपके पास भी ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो आप डाउनलोड कर चुके होंगे, फिर आपको फर्दर बताएंगे कि आपने करना क्या है। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, देखते रहिए अहद रमज़ान।